لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی 19ویں جمعہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کریم صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وافر حصہ نصیب فرمائے. پچھلے جمعہ پر بات یہاں پہنچی تھی کہ اظہار نبوت یعنی پہلی وحی کا سلسلہ آپ غار حرا میں تھے تو وہاں شروع ہو گیا اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات جبریل امین لے کر آئے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے گھر آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سارا واقعہ بتایا اور انہوں نے تسلی دی آپ کو. تو جب یہ اظہار نبوت ہوا، اعلان نبوت ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. کتنی؟ 40. اب اختلاف ہے کہ کون سا مہینہ تھا اور کون سی تاریخ تھی جس کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی. تو بہت سارے اقوال ہیں اس کے اندر. بعض اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو. اگر یہ مانا جائے تو پھر آپ کی عمر پورے 40 سال بنتی ہے قمری سال کے اعتبار سے.
لیکن بعض اقوال کے آتا ہے کہ 17 رمضان المبارک ہو، اور بعض اقوال کے اندر 17 رجب کی تاریخ ہے، لیکن علماء نے رمضان المبارک کی تاریخوں کو ترجیح دی ہے کہ پہلی وہی رمضان میں اتری، اور دن کون سا تھا جب وہی اتری؟ تو وہ سوموار کا دن تھا، پیر کا دن، سوموار کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کی وجہ آپ نے یہ بتلائی کہ اس لیے میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں کہ میں سوموار کو پیدا ہوا اور سوموار کے دن میرے اوپر قرآن اترا، تو قرآن اترنے کی ابتدا سوموار کو ہوئی اور آپ کی پیدائش بھی سوموار کو۔ تو علماء نے تحقیق کی ہے اور تاریخوں کے درمیان مطابقت کی کوشش کی ہے، لیکن اتنی لمبی بات اس کے اوپر اپنا وقت صرف کرنا میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے شکرانے کے طور پر سوموار کا روزہ رکھا، کیوں؟ آپ اس دن کیا ہوئے؟ پیدا، اور اسی دن آپ کے اوپر وحی اترنے کا سلسلہ شروع ہوا، اس وجہ سے آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر حضور کی پیدائش کی خوشی میں ہر سوموار کو بندہ روزہ رکھے تو اس نے میلاد منانے کا حق ادا کیا، حضور کی تبعیت۔ لیکن یوں میلاد منانا شاید مشکل کام ہے کہ ہر سوموار کو روزہ رکھا جائے اور آپ کی تابعیت کے اندر آپ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، تو یہ آپ کی پیدائش کی خوشی کی تکمیل میں شکریہ بھی ہو جائے گا اور نزول قرآن کی خوشی کی تکمیل میں شکریہ بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں حضور کی سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ تو سوموار کا دن تھا، 40 سال کی عمر کے اوپر آپ کے اوپر وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر کو جب بندہ پہنچتا ہے تو انسان کی جتنی وسعت ہوتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، طاقتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے 40 سال کی عمر کے اوپر، تمام قوا اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے، اور 40 سال کے بعد تو پھر انحطاط اور پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے، تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال کی عمر پر نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو اب آ جاؤ اس جگہ پہ جہاں میں نے چھوڑی تھی بات، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر بتایا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب غار حرا میں جاتے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، تو سب سے پہلے آ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ بعض روایات میں 7 چکر ہیں، بعض روایات میں چکروں کی تعداد کا معلوم نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی آمد کے بعد آپ تشریف لے گئے گھر، اور حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ آپ نے بتلا دیا۔ تو حضرت خدیجہ کو آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کے اوپر ڈر لگ رہا ہے۔ ایک فرشتہ آیا، میں غار حرا میں تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دبوچ لیا، جو اپنا نام جبریل بتاتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دبوچا کہ میری مشقتوں کی انتہا ہو گئی، جان نکلنے کے اوپر آ گئی، اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دبوچا، پھر تیسری مرتبہ دبوچا، پھر اس نے یہ پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق
खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो मुझे अपनी जान के ऊपर ख़तरा लगा हुआ है। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में फरमाया कि अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि आप रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करते हैं, जिसको इस्तिलाह में कहते हैं सिला रहमी करना, और आप हमेशा सच बोलते हैं और आप लोगों के बोझ अपने कंधों के ऊपर उठा देते हैं। यानी किसी का कर्ज था और वो कर्ज अदा नहीं कर सकता, तो आपने कहा कि मैं ये कर्ज अदा करूंगा, मैं ये जिम्मेदारी ले लेता हूं। और आप हमेशा हक का साथ देने वाले हैं और आप मेहमान नवाजी करने वाले हैं। जिस शख्स के अंदर इतनी सिफाते खैर मौजूद हो, अल्लाह उसको कभी भी जाया नहीं करेगा, अल्लाह कभी भी उसको रुसवा। आप सिला रहमी करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप लोगों के बोझ अपने ऊपर उठा देते हैं, आप नादारों के लिए कमाई करके उनको देते हैं, और आप ये सारे काम जब करते हैं तो अल्लाह आपको रुसवा नहीं करते। तो उलमा ने यहाँ भी एक नुक्ता लिखा है कि सैयदा खदीजा ये समझाना चाहती हैं कि जो बंदा नेकी के काम करता रहता है, उन नेकियों की वजह से उसके ऊपर से मुसीबतें टलती रहती हैं। और आज भी यही है, लोग ये कहते नहीं है कि फलां नेक काम करता रहता है, उसके ऊपर उन नेक कामों की बरकत से मुसीबतें टलती रहती। तो ये हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी। फिर आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा ओढ़कर सो गए। उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से निकली और बस्ती नैनवा के अंदर एक राहिब रहता था, ईसाई, उसका नाम था अदास, ऐन दाल अलिफ सीन, अदास। उसके पास जाकर पहुंची। हजरत खदीजा ने अदास को जाकर कहा कि मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर पूछती हूं कि जिब्रील कौन है। मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर पूछती हूं कि जिब्रील कौन है। तो उसने कहा इस बुत परस्त बस्ती के अंदर जिब्रील का नाम लेने वाला कौन है। उसने अल्लाह अकबर कहा कि यहाँ बुत परस्तों की बस्ती में जिब्रील का नाम लेने वाला कौन है। और फिर उसने बताया आपने मुझे कसम दी है जिब्रील अब अमीन फरिश्ता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के दरमियान अमानतदारी के फराइज सर अंजाम देता है, एक अमीन कासिद है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदास के पास ले गई हजरत खदीजा, और अदास ने आपकी कमर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबुव्वत को देखा, सजदे में गिर गया और उसने कहा मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता था। अदास से निकलने के बाद हजरत खदीजा अकेली अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गई। ये ईसाई हो गए थे और इन्होंने तौरात भी पढ़ी, इन्होंने इंजील भी पढ़ी, अभी ईसाइयत की जिंदगी गुजार रहे थे। और जाकर उनको पूरा वाकया बतलाया कि मेरे खामन गारे हिरा में जाते थे तन्हाई में, और एक दिन वहां एक फरिश्ता नाजिल हुआ, वो अपना नाम जिब्रील बताता है और उसने ये कलिमात उतारे हैं। तो उसने भी वही जुमले कहे कि उस परस्त बस्ती के अंदर जिब्रील का नाम लेने वाला कौन है। जिब्रील तो अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के दरमियान अमानतदार कासिद का काम करता है। और जो आप कह रहे हैं ये जिब्रील कुद्दूसुन के लफ्ज मौजूद है कि पाकी अल्लाह को सजती है, पाकी अल्लाह को सजती है। ये वही फरिश्ता है जिब्रील जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही लेकर आता था। उलमा ने यहाँ भी एक नुक्ता लिखा है
کہ ہے تو وہ عیسائی، حضرت عیسیٰ کا امتی اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس وہی لے کر آتا تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے تو جہاد نہیں کیا، حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر جہاد تھا، اس لیے ورقہ بن نوفل نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا کہ آخری نبی کی شریعت کے اندر جہاد کا فریضہ بھی شامل ہوگا۔ اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تو اس کے بعد وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ واپس آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، اور ورقہ بن نوفل اٹھ کے بیٹھا، انتہائی بوڑھا ہے، یہ عداس بھی بوڑھا ہے، روایات میں آتا ہے اتنا بڑھاپا تھا کہ یہ ابرو جو تھے، ابرو کا چمڑا آنکھوں کے اوپر گر پڑا تھا، اتنا بڑھاپا تھا۔ اس بڑھاپے میں حضرت خدیجہ کو وہ کہتی ہیں کہ میں سننے کے قابل نہیں رہا، میرے کان میں آ کر بات کرو، اونچی بات کرو، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ تو یہاں ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لے کر گئیں۔ ورقہ بن نوفل کو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ علماء نے یہاں بھی ایک ادب لکھا ہے کہ بندہ جب اس کے ساتھ کوئی ایسے حالات پیش آئے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر میں قابل اعتماد آدمی کو وہ سارے حالات بتلائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حالات پیش آئے تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو آ کر بتائے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ عداس کے پاس گئی، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کیوں گئی؟ کیا کوئی شک تھا؟ نہیں، خدیجہ حضور کی تسلی کے لیے یہ سارے کام کر رہے تھے، وگرنہ ورقہ بن نوفل سے آخری نبی کے متعلق بشارتیں خدیجہ نے سن رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تجارتی مال دے کر بھیجا تو وہاں بھی خارق عادت امور، جن کو ہم معجزات کہتے ہیں یا کرامات کہتے ہیں، وہ خارق عادت امور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھے تھے کہ سخت گرمی میں دوپہر کی دھوپ میں بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ فرشتوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں، اور آپ کو اس تجارتی سفر میں خدیجہ الکبریٰ کو جو پتہ چلی، ان کی وجہ سے خدیجہ الکبریٰ نے شادی کا پیغام بھیجا تھا آپ کے ساتھ، اسی امید کے اوپر شاید ان صفات کا مالک یہ شخص جو ہے آخری نبی ہو اور خدیجہ آخری نبی کی بیوی بن۔ تو خدیجہ الکبریٰ یہ دیکھ کر، اور پھر یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو خدیجہ الکبریٰ مزید تسلی کے لیے اور آپ کی تسلی کے لیے عداس کے پاس گئی، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ تو سب سے پہلے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایسے حالات پیش آئیں محیر العقول، جو عقل کو حیران کر دے رہے ہوں یا عقل کو پریشان کر رہے ہوں، تو بندہ سب سے پہلے آ کر ان حالات کا تذکرہ اپنے گھر کے ان افراد سے کرے جو قابل اعتماد ہوں، پھر اہل علم سے ان مسائل کو پوچھنا چاہیے گھر میں ذکر کرنے کے بعد اہل علم سے، اور بہتر یہ ہے کہ اہل علم سے ملاقات کے لیے بھی کسی کو درمیان میں واسطہ بنایا جائے، تاکہ بات صحیح طریقے سے جو ہے اپنی بات کا اظہار بندہ کر سکے، شناسائی پیدا ہو جائے گی واسطے کے ذریعے۔ جہاں حضرت خدیجہ کو درمیان میں واسطہ بنایا گیا تو وہاں حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو، جو عیسائی عالم تھے، انتہائی بوڑھے تھے، ان کو حضرت خدیجہ نے کہا آپ اپنے اس بھتیجے کی بات سنیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اے میرے بھتیجے آپ اپنی بات بیان کریں۔ جب تک ورقہ بن نوفل نے خود نہیں کہا کہ آپ بیان کریں، اس وقت تک میرا نبی خاموش بیٹھا رہا، میرا نبی۔ تو یہاں بھی علماء نے ایک ادب لکھا ہے کہ ایک آدمی عمر میں بڑا ہو اور ایک آدمی رتبے کے اعتبار سے بڑا ہے لیکن عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے، تو فضیلت اپنے اپنے مقام پر الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ تو
ایک رتبے سے میں بڑے آدمی کو اگر عمر میں بڑے آدمی کے پاس چل کر جانا پڑے تو اس میں بھی ایک ادب موجود ہے. رتبہ تو امام الانبیاء کا بڑا ہے لیکن چل کر کدھر جا رہی ہے؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. اور یہاں یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ عمر میں بڑے لوگ رتبے میں بڑے لوگوں کو اگرچہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں ان کو اپنے الفاظ میں خطاب کرنا جائز ہے. جس طرح ورقہ بن نوفل کو پتہ تو چل گیا تھا کہ یہی آخری نبی ہے لیکن عمر میں بڑے تھے اور انہوں نے اپنے لفظوں میں خطاب کیا اے میرے بھتیجے آپ اپنی بات کو بیان کریں. اب ایک عالم ہے وہ رتبے میں بڑا ہے لیکن ایک آدمی عمر میں بڑا ہے اور بڑا آدمی اپنی عمر کے اعتبار سے ایک عالم کو جو رتبے میں بڑا ہے لیکن عمر میں چھوٹا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میرے بیٹے آپ بات بتائیں. تو یہ بھی ایک ادب ہے, یہ احترام کے منافی نہیں ہے. اور یہ بھی علماء نے یہاں لکھا ہے کہ جب تک بڑا آدمی گفتگو کی اجازت نہ دے یا بڑا آدمی مجلس میں پوچھے نہیں تو آج خود گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں سے وہ سارے پہلو نکل رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ورقہ بن نوفل نے یہ عرض کی کہ میرے بھتیجے وہ سارے حالات بیان کرے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے تنہائی کا شوق پیدا ہو گیا. میں غار حرا میں توشہ لے کر جاتا اور وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. پھر توشہ ختم ہوتا, گھر آتا, پہلے کعبے کا طواف کرتا, پھر گھر میں آتا, پھر توشہ لے کر میں غار میں چلا جاتا. اسی عالم میں ایک دن وہاں ایک فرشتہ آ گیا. اس نے مجھے اپنا نام جبریل بتایا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے سینے سے لگا کر دبوچا کہ میری جان لبوں کے اوپر آ گئی. پھر اس نے کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 مرتبہ اس طرح ہوا. پھر اس نے کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ کیفیت. اور اس کے بعد میرے اوپر ایک دہشت طاری ہو گئی, ایک خوف طاری ہو گیا. میں گھر میں آ گیا اور میں نے خدیجہ کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو. تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا, کاش اس وقت میں جوان ہوتا جب تجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا, جب تیرے ساتھ جنگیں کی جائیں گی, جب تجھے تیری قوم اپنے گھر سے اپنے وطن سے نکال باہر کرے گی. کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا, کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں تیری مدد و نصرت کرتا. تو اس وقت میرے نبی نے تعجب سے کہا میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں, جس نے بھی اس پیغام کا اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ والے پیغام کو, اس کے ساتھ اسی کی قوم نے یہی اشر کیا ہے. تو یہ الگ بات ہے. آج کا مولوی توحید بیان کرتا ہے تو لوگ پھول ڈالتے ہیں. جب وہ توحید نہیں تھی یا یہ توحید نہیں ہے. توحید تو جب اس کو شکل میں اصلی شکل میں بیان کیا جائے تو باطل تل ملا جاتا ہے. پھر باطل آرام نہ خود آرام کرتا ہے اور نہ آل حق کو آرام کرنے دیتا ہے. تو اس سے علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ نبی کے دل میں بھی اپنے وطن کی محبت سرایت کی ہوئی ہوتی ہے, وگرنہ حضور یوں نہ کہتے کہ مجھے اپنے وطن سے باہر نکال دیا جائے گا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں یہ صورتحال پیش آئے گی. اور اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو ورقہ بن نوفل سے لے کر واپس آ گئی گھر میں. تو ورقہ بن نوفل آپ کے اس کے کچھ دن بعد فوت ہو گیا. اور ورقہ کے بارے میں احادیث میں بشارتیں موجود ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ورقہ بن نوفل کو دیکھا ہے, وہ سفید لباس میں ملبوس ہے. علماء نے اس سے نکالا کہ ورقہ جنتی ہے کیونکہ آپ نے عمومی دعوت ابھی شروع نہیں کی تھی, اس سے پہلے ورقہ دنیا سے چلے گئے تھے. وگرنہ ورقہ نے تو اظہار کر دیا کہ جب آپ اعلان کریں گے تو میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا. تو یہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے مسلمان ہوئی. انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کا اعادہ کیا تھا کہ میں گواہی دیتی ہوں, قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. وحی کا سلسلہ
رک گیا کچھ عرصے کے لیے. اور یہ عرصہ کتنا ہے وحی کا سلسلہ رکنے کا عرصہ, یہ اس کے بارے میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 3 دن, کوئی کہتا ہے 10 دن, کوئی کہتا ہے 12 دن, کوئی کہتا ہے 1 سال, کوئی کہتا ہے 3 سال. لہذا اس کے بارے میں کوئی لگی بندی نہیں ہے. علماء نے اپنے اپنے دلائل کے طور پر یہ بات ذکر کی ہے. بہرحال ایک عرصہ تک وحی کا سلسلہ رک گیا, اور اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں, آپ کو یاد ہے؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہی. جزاک اللہ. فترت وحی, فترت, باہر کوئی بولا ہے جو سامنے بیٹھے ہیں, کسی نے نہیں بولا, اسی تو کہتا ہوں کہ سیرت پڑھا کرو. فترت وحی, وحی کا سلسلہ رک گیا کچھ عرصے کے لیے, اور آپ کو جبریل کی آمد کا اتنا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ وہ فرشتہ پھر کیوں نہیں آ رہا, وحی دوبارہ کیوں نہیں آئی. اور بخاری میں ہے, آپ خود فرماتے ہیں اتنی گھبراہٹ پیدا ہوتی کہ میں کبھی دل کرتا پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں, نہ رہے بانس نہ بجے. اور جب بھی میں پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا ارادہ کرتا تو جبریل سامنے آ جاتے اور وہ کہتے کہ میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور میں ادھر متوجہ ہوتا تو وہ کیفیات ختم ہو جاتی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جبریل آتے رہے. پہلی وحی کے سلسلے کے بعد جو فترت وحی کا زمانہ آیا, وحی کا سلسلہ رک گیا. آپ جب پریشان ہوتے, جبریل کی ملاقات کی خواہش پیدا ہوتی, تو اس وقت دل چاہتا کہ اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھا کر گرا دوں. اور جب یہ کیفیات پیدا ہوتی تو پھر جبریل سامنے آ کر کہتے کہ میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول. اس فترت وحی کے زمانے میں اسرافیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے, آپ کی دوستی جناب اسرافیل سے آتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے کوئی وحی لانے کا کام نہیں کیا. وحی لانے کا کام کس فرشتے نے کیا؟ حضرت جبریل نے. حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہتے. علماء نے یہاں بھی ایک بات لکھی ہے کہ اسرائیل جبریل ہی کو ساتھ رکھ دیا جاتا, اسرافیل کو کیوں رکھا گیا آپ کے ساتھ؟ اور یہ بھی اشارہ تھا قرب قیامت کی طرف کہ جب یہ آخری نبی ہے, اس کے بعد قیامت آنی ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا, اور اسرافیل علیہ السلام ہی سور پھونکیں گے اور اس کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے یہ اشارے کیا خالق کائنات نے, یہ حکمت تھی, تو جناب اسرافیل کو رکھا. یہ فترت وحی کا جو زمانہ ہے, جتنا عرصہ بھی رہا, جبریل بھی آتے رہے, اسرافیل بھی آپ کے ساتھ رہے, لیکن وحی نہیں آتی تھی. بہرحال کچھ عرصے کے بعد آپ فرما رہے ہیں پھر میں غار سے باہر آ رہا ہوں اور رستے میں مجھے کسی نے آواز دی. میں نے آگے دیکھا کوئی نہیں نظر آ رہا, پیچھے مڑ کے دیکھا پیچھے بھی کوئی نہیں ہے, دائیں دیکھا ادھر بھی کوئی نہیں ہے, بائیں دیکھا ادھر بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی کہ مجھے کس نے پکارا, مجھے کس نے آواز دی. تو میں نے پر آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا وہ افق کے اوپر کرسی لگا کر اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہے, جبریل امین. دوسری روایت میں آتا ہے کہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے وہی فرشتہ. تیسری روایت میں آتا ہے کہ یہاں 4 زانو میں تھلی مار کے بعد 4 زانو ہو کر بیٹھا ہے, اور میں اس کو دیکھتا ہوں, جدھر دیکھتا ہوں وہی نظر آتا ہے. پورے افق کو اس نے گھیرا ہوا ہے, اور اس نے کہا میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. یہاں بھی اصلی شکل میں جبریل کو نہیں دیکھا. تو اس کے بعد میں گھر آیا اور میں نے گھر والوں کو کہا کہ مجھے 10 سرونی مجھے کمبل اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. جب یہ چادر اڑا دی گئی اور وہی کیفیات طاری ہو گئی, چادر کے اندر میں لپٹا ہوا تھا, تو وہ فرشتہ آیا اور اس نے یہ آیات نازل کی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ 5 آیات سورہ قلم پہلے تھی, سورہ اقرا بسم ربک الذی علق, سورہ علق کی 5 آیات, وہ 5 آیات تھی. ہاں آپ جب از خود سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ کے سامنے اختلافی روایات بھی آئیں گی.
تو وہاں اختلافات کو خود نہیں حل کرنا ہوتا، وہاں اہل علم سے رجوع کیا جائے کہ یہاں میں اختلاف میں نے پڑھا ہے. بہت سی باتیں آج خود مطالعے میں آئیں گی، میں راجع بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یہاں تاکہ راجع بات کی طرف ذہن جو ہے وہی مطمئن ہو جائے. تو سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی. فترت وحی کے بعد آپ نے کمبل اوڑھا ہوا ہے، اور اس وقت سورہ مدثر کی کتنی آیات نازل ہوئی؟ 5. خطاب کس طرح ہے؟ یا ایھا المدثر، یا اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا الرسول کیوں نہیں کہا گیا؟ یا ایھا النبی کیوں نہیں کہا گیا؟ یا ایھا المدثر. اہل عرب کا ایک طرز تھا کہ جس کے ساتھ جتنی زیادہ محبت ہوتی تو اس کو بلانے کے لیے اس کا نام نہ لیا جاتا، بلکہ وہ جس کیفیت اور جس حالت کے اندر ہوتا اسی حالت کا ذکر کر کے اس کو خطاب کیا جاتا. تو یہ محبت کا اظہار ہوتا. آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ نے کمبل اوڑھا ہوا ہے، تو خطاب آیا رب کائنات کی جانب سے، یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھنے والے. یہ محبت کا اظہار تھا کہ میں اللہ بھی آپ کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہوں. اور اس کی مثال حدیث میں موجود ہے. آپ مسجد نبوی میں یا کسی اور مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، نیچے مٹی ہے اور مٹی جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا یا علی، یوں نہیں کہا بلکہ فرمایا یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا. مٹی والے، تو یہ اشارہ تھا اس کلام کی طرف. علی مجھے تیرے ساتھ بے انتہا محبت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں احد کے مقام کے اوپر سوئے پڑے ہیں، تو آپ نے حضرت حذیفہ کو خطاب کیا، او بہت سونے والے اٹھ. بہت سونے والے، یہ عجم ہے، ہم تو عجمی ہیں نا. عجم تو کہتے ہی گونگے کو ہیں، ہمیں تو زبان کی لطافتوں کا علم نہیں ہے، ہمیں تو ادب کا پتہ ہی نہیں ہے ادب کیا چیز ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ اسی کیفیت اور اسی حالت کو سامنے رکھ کے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا المدثر، او کمڑی اوڑھنے والے. اقرا بسم ربک الذی خلق، علماء نے لکھا اس وحی میں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس وحی میں اظہار نبوت تھا کہ میں نے آپ کی نبوت کا اظہار کر دیا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اس میں اظہار رسالت ہے. وہاں اظہار نبوت تھا اور یہاں اظہار رسالت ہے. میں نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا ہے. اے چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو، فانذر ڈرائیے لوگوں کو. قم فانذر، کھڑے ہو ڈرائیے. آپ تو جس طرح نذیر بن کر آئے ہیں اسی طرح آپ بشیر بھی بن کر آئے ہیں. تو دوسری وحی میں ڈراوے کا تذکرہ ہے، بشارتوں کا تذکرہ نہیں ہے. ابھی تک تو لوگ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے کہ جن کو بشارتیں دی جاتی. ابھی تو 2-4 مسلمان ہوئے تھے تو بشارت کو غلبہ نہیں دیا گیا بلکہ ڈراوے کو غلبہ دیا گیا ہے. اے کملی اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، اٹھیے اور ڈرائیے. قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے. کس کی بڑائیاں بیان کرنی جی؟ جس کے تذکرے ہوں گے اسی کی اہمیت دل میں بیٹھے گی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ تبلیغ والے یہ خدا کی نعمت ہے اس زمانے میں. یہ کہتے ہیں اللہ کی بڑائی کے بول بولو، ہر طرف دل و جان میں اللہ اللہ ہو جائے. تجربہ کر لینا، جس کے بول بولے جاتے ہیں اسی کی اہمیت دل میں بیٹھتی ہے. ہر وقت کتنی آمدن ہے، کتنے الاؤنسز ہیں، کتنے بچا لیتے ہو، کتنے اوور ٹائم کے لگا لیتے ہو، بس اسی کے تذکرے ہیں. اللہ بھولا ہوا ہے حلال کیا آ رہے ہیں یا حرام کیا آ رہے ہیں ہر وقت. اور الحمدللہ مجھے تو نہیں یاد پڑتا، شاید کسی سے پوچھا ہو، میں نے کبھی بھی کسی آدمی سے تنخواہ نہیں پوچھی، کبھی بھی کسی آدمی سے کمائی نہیں پوچھی. دل تو کرتا ہے پوچھوں، لیکن اپنے اوپر ایک قید لگاتا ہوں کہ نہیں، پھر اسی کے تذکرے دل میں آئیں گے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے چادر اوڑھنے والے
اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میری بات مان لو وگرنہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میرا پیغمبر کس کی بڑائیاں بیان کریں؟ کس کی؟ وہ کچھ ذکر کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے تذکرے کیے جائیں۔ نبی آتا بھی دنیا میں اس لیے ہے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ رشتہ قائم کر دے، مخلوق کو خالق کے ساتھ ایک تعارف قائم کر دے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے، گندگی سے ہر قسم کی ناپاکیوں سے اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور یہ جو شرک والی گندگی ہے، بتوں والی گندگی ہے، جس طرح آپ پہلے اس سے دور ہیں، پہلے آپ اس سے بیدار ہیں، آئندہ بھی اس گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ یا ایھا المدثر، آگے نماز آ رہی تھی نا، تو نماز میں جسم کا پاک ہونا، نماز کا کپڑے، اس کے بعد اگلے جمعے کے اوپر انشاءاللہ فوراً ہی نماز کی تعلیمات آ رہی ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کیے، اپنے رب کی بڑائیوں کو بیان کریے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو حسی اور مانوی ناپاکیوں سے دور کریے، کپڑوں کو پاک رکھیے، وہ ناپاکیوں کو دور ہٹاؤ، پاک کرو۔ والرجز فاہجر، اور گندگی کو چھوڑ دو، گندگی سے دور رہو، بتوں کی گندگی سے دور رہو، شرک کی گندگی سے۔ یہ وہی دوسری ہوئی، پہلی سورہ علق اور اس کے بعد سورہ مدثر کی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو وحی کی کیفیات تھی، وحی کس طرح نازل ہوتی، وہی مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوتی۔ کبھی وہی شہد کی مکھیوں کی جو بناہٹ ہوتی، اس شکل میں فرشتہ آتا، اور وہی کے آثار اس بناہٹ کی شکل میں، آپ کو تو وہ سمجھ آ رہے ہوتے تھے لیکن کسی اور کو وہ سمجھ، اور مشکل ترین وہی یہی ہوتی تھی جو ایک گھنٹی کی آواز میں، بھنبھناہٹ کی آواز میں آتی تھی۔ اگر سخت سردی کا زمانہ ہوتا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہوتا، اور جب وہی آتی آپ کے اوپر، آپ اونٹ کے اوپر سوار ہوتے، اونٹ بیٹھ جاتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کی ران میری ران کے اوپر پڑی تھی، اور ادھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اتنا بوجھ پڑا کہ میں نے سمجھا کہ میری ران چور ہو گئی ہے۔ یہ وحی کے بوجھ کو نبوت ہی اٹھا سکتی ہے، رسالت ہی اٹھا سکتی ہے، ایک عام انسان وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کبھی آپ کے سامنے فرشتہ انسانی شکل میں آتا، اور عموماً حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں جبریل امین آتے، اور 2 مرتبہ جبریل امین اصلی شکل میں آپ کے سامنے آئے، اور آپ کی ذات ہی تھی جس نے جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھ کر برداشت کر لیا، وگرنہ فرشتے کو عام انسانی آنکھ اصلی شکل میں دیکھ نہیں سکتی۔ اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے، فرشتے کی نورانیت اگر ہمیں دیکھنے دیتے تو انسان کی آنکھیں چندیا جاتے، نابینا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دیکھنے کی طاقت ہی ہمارے اندر نہیں رکھی۔ تو 2 مرتبہ جبریل امین اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کو جب انسانی شکل میں آتے تو آپ کے سامنے پڑھتے، اور آپ اس کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرا پیغمبر آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے آپ حرکت نہ دیں، ہم نے ہی اس قرآن کو پڑھوانا ہے اور جمع کروانا بھی ہمارا ذمہ داری ہے، ہم آپ کے دل کے اوپر اس کو ثبت کر دیں۔ اور کبھی وہی جو ہوتی ہے وہ اس کی شکل میں آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا اور دل میں وہی ڈال دیتا، اور الفاظ آپ کے اپنے ہوتے، الفاظ فرشتے کے نہیں ہوتے، الفاظ آپ کے اپنے ہوتے۔ اس کی مثال ایک حدیث میں ہے، وہ میرے سامنے ہے، وہ جو فرشتہ ڈالتا، ان روح القدس نفس فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ روح القدس نے
میرے گریبان میں پھونک ماری. وہ پھونک کیا تھی کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرتی جب تک کہ اس کے رزق کی تکمیل نہیں ہو جاتی. یہ سنانا بھی مقصود تھا نا, ایک مثال ذکر کی. کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کا رزق مکمل, اور پنجابی چاہتے ہیں نا بھائی دانا پانی ہے کچھ, جب تک دانا پانی مکمل نہیں ہوتا موت نہیں ہوتی. فاتقوا اللہ, لہذا رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. واجملوا فی الطلب ولا يحملنکم استبطاء الرزق الا ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ فانما عند اللہ لا ينال الا بالطاعۃ. کوئی جان اس وقت تک مرتی نہیں جب تک کہ رزق کی تکمیل نہیں ہو جاتی. بس اللہ سے ڈرو اور رزق کی طلب میں اچھائی کو اختیار کرو. رزق کی طلب میں اچھائی کو اختیار کرو. اور فرمایا رزق کی تاخیر, رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو. بمعصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی کے ذریعے رزق کو تلاش کرو. جوئے کا مال آئے تو لے لو, سود کا مال آئے تو لے لو, حرام کا مال آئے تو لے لو, ڈاکہ ڈالنا پڑے تو ڈال لو, چوری کرنی پڑے تو کر لو, کسی کی زمین ہتھیانی پڑے تو ہتھیا لو, بہنوں کی زمین لے لو, بیٹیوں کی زمین لے لو. رزق کی تلاش تمہیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر نہ ابھار دے. فإنما عند اللہ لا ينال الا بالطاعۃ, کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. وہ اطاعت کے بغیر حاصل ایک مسلمان کو اپنی کمائی کو. یہ وہی آپ نے فرمایا کہ جبریل نے میرے دل میں پھونک ماری. الفاظ آپ کے ہیں, الفاظ کس کے ہیں؟ تو یہ وہی کی ایک قسم ہے کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرتی جب تک اس کا رزق مکمل نہیں ہوتا. لہذا رزق کی تلاش میں تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اللہ کی نافرمانی, تو مسلمان کو رزق حلال تلاش کرنا چاہیے. کون سا رزق تلاش کرنا چاہیے؟ رزق حلال. اس سے انشاءاللہ آگے نماز کی تعلیم ہے, وضو کی تعلیم ہے. وہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آ کر بتاتے ہیں. تو آپ 1 بجے تشریف لایا کریں. ابھی تو اگلا جمعہ رمضان کا ہوگا, تو آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبویہ